ایمان کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ بائبل کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ خدا میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ خدا نے دنیا کیوں بنائی؟ کیا بائبل مقدس ایک سچی کتاب ہے؟ کیا میں بھی خدا کی نظر میں خاص ہوں؟ کیا خدا صرف ایمانداروں سے ہی پیار کرتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟ ہیلو دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عادش گل اور میں ہوں آپ کی دوست اجالا مریم۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے اس شو میں جس کا نام ہے پوچھ کر دیکھتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ لائیو کالز لیں گے اور اپنی یوتھ کے جو سوال ہیں ان کا جواب دیں گے۔ تو ٹائم کو دیکھتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں اپنا یہ پروگرام۔ رکو لیکن اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال ہمارے ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اجالا، آپ کو پتہ ہے کل میری دوست کی کال آئی تھی تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہر دن جو ہے ایک نئی مصیبت اس کو دیکھنی پڑتی ہے اس کی فیملی میں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے شاید وہ کسی قسم کے قرض کے نیچے دبی ہوئی ہے ان کی فیملی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سم ٹائمز مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو مشکلات ہیں ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے گناہ ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی کنفیوز ہوں جی، اور میں بھی ہوں۔ اور مجھے پتا ہے کہ ہماری آڈینس بھی کنفیوز ہے، اس لیے تو میں نے ایکسپرٹ کو بلایا ہے تاکہ وہ ہمیں بائبل مقدس سے جواب دے سکے۔ جی دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر الفریڈ یعقوب اور ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ جو ہے آج آئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم سیکھ سکیں کہ یہ جو جنریشنل کرس کا جو ٹاپک ہے جو کہ بہت زیادہ سیریس ہے اور جس کے بارے میں ہماری یوتھ کو جو ہے اویئرنیس ہونی چاہیے تو اس پہ بات کر سکیں۔ میں بھی خدا ان کا شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا پاک 7 ٹیلی ویژن اور پوچھ کر دیکھتے ہیں پروگرام جس کے آپ بڑے عزیز اور خوبصورت میزبان ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت بھی بہت قیمتی ہے کیونکہ ہم خداوند کے مقدس کلام کی روشنی میں اپنے عزیزوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اینڈ وی ول انجوائے دس۔ جی سر، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو اپنے بارے میں بتائیں، اپنی لائف ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں اور کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تھینک یو۔ میرا نام الفریڈ یعقوب ہے، پاسٹر الفریڈ یعقوب، اور میں کوئی 3 دہائیوں سے خداوند کی خدمت میں ہوں، 3 ڈیکیڈ سے، اور پاسٹورل ورک، چرچ ورک اور اس کے علاوہ بائبل کالج تھیولوجیکل ٹیچنگ میں اور میڈیا منسٹری میں میں خداوند مجھے استعمال کرتا رہا ہے۔ میں کتابوں کے ٹرانسلیشنز میں خداوند نے استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیج پر جو پلپٹ انٹرپریٹیشن ہے، اس کے علاوہ میں پروفیشنلی ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، ایکیڈیمیشین ہوں، میں پڑھاتا ہوں۔ کوئی 20 سال سے زیادہ عرصے سے میں پروفیشنلی پڑھا رہا ہوں اور نوجوانوں کے ساتھ، ینگسٹرز کے ساتھ، اگلی جنریشنز کے ساتھ، اپنے ٹائم کے، اپنی ایج کے ہم عصروں کے ساتھ ایک اچھی طرح سے، ایک گہرے طور سے، تعلیمی طور پہ اور مینٹورنگ میں، کوچنگ میں وابستگی ہے۔ فیملی کاؤنسلنگ، میرج کاؤنسلنگ، یوتھ کاؤنسلنگ میں، ایکیڈیمک کاؤنسلنگ میں خداوند نے استعمال کیا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آنے والے ٹائمز میں بھی اس طرح سے اور مختلف طرح سے استعمال کرے گا۔ جی سر، بہت اچھا لگا آپ کی لائف کے بارے میں جان کے۔ سر، ایز اے یوتھ ہوتے میں آپ سے کچھ ایک چیز ہے جو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو جنریشن کرس ہے یہ کیا چیز ہے، اور کیا یہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے چلتے رہتے ہیں؟ اور ایک اور میں بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو خدا ہے، کیا میرے باپ دادا کا جو گناہ ہے وہ اس کی سزا مجھے ملے گی؟ سر یہ ایک سوال ہے، ایک کیوری ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو کلیئر کر دیں۔ یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور دیکھیں بائبل مقدس ایک چیز سے انکار نہیں کرتی کہ جنریشنل کرسز جو ہیں وہ نہیں ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ کرس ہے، ٹھیک ہے، جب سے آدم اور حوا نے باغ عدن میں پھل کھایا، گرے، تو لکھا ایک آدمی کے سبب سے موت، گناہ جو ہے آیا اور وہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ سو ٹرانسفرنس کا جو کنسیپٹ ہے وہ بائبل مقدس میں موجود ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی خداوند یسوع مسیح کی نجات اور چھٹکارے کی برکت حاصل نہیں کرتا، آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے کہ گناہ جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ تو وہ آدم سے جو گناہ ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بگاڑ جو ہے، خرابی ہے، اور وہ جو دنیا میں خرابہ ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بائبل مقدس ہم
استثنا میں یہ دیکھتے ہیں، اور بہت سے حوالہ جات ہیں جس میں ہم خروج میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس بات کو ڈکلیئر کیا ہے کہ میں باپ دادا کے گناہوں کی سزا تیسری چوتھی پشت. اوکے، بٹ ابھی اس کو ہم اور بھی دیکھیں گے. جو دوسرا سوال آپ کا ہے اس کی روشنی میں کہ کیا یہ میں اپنے باپ دادا کی غلطیوں کا بھگتوں گا، خمیازہ بھگتوں گا. تو دیکھیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نجات بخش چھٹکارے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ قوی اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، صلیب پر ہمارا کفارہ دیا گیا. ہم ہر گناہ کے اثر سے جس کی ایک شکل جو ہے وہ جنریشنل کرس ہیں. جنریشنل کرس عزیزو یہ ہے نسل در نسل، جو باپ دادا کے گناہ یا کوئی کمزوری یا کوئی چاہے وہ روحانی تھی، چاہے وہ مادی تھی، چاہے وہ جسمانی تھی، کسی بھی صورت میں تھی، چاہے وہ غربت کی صورت میں تھی، چاہے وہ بیماری کی صورت میں تھی، چاہے وہ کسی روحانی آزمائش، روحانی لغزش، روحانی گناہ کی عادت کی صورت میں تھی، کسی بھی طرح سے تھی. وہ جب نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہے تو بلڈ لائن کے تھرو، خاندانی طور پہ باپ دادا کی طرف سے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ان کے آباء و اجداد کی طرف سے ایک وہی جو ویکنس ہے یا فیلئر ہے وہ جب ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کو جنریشنل کرس کہتے ہیں. تو میں نے چاہا کہ ہم یہ اپنی آڈینس کے سامنے اس چیز کو کلیئر کریں. میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ جب ہم کرائسٹ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس نے گناہ کا کفارہ دیا ہے، تو ہم گناہ کے اثر سے چھوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم اس میں ہم توبہ کے موافق پھل نہیں لاتے، گناہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، گناہ سے باہر نہیں نکلتے، ہم نے کنفیس تو کر لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف میں کھلا دروازہ موجود ہے اس پرانی انسانیت کے جاگنے. اور دیکھیں، جسم اثر کرتا ہے. پولس کہتا ہے کہ میں ایک وار میں سے گزر رہا ہوں، روح بھی جس میں خدا کی نجات کا کام ہوا ہے، اور جسم بھی جو کہ پرانے انسان کے اثرات جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے. تو ایک جنگ جو ہے وہ موجود ہے. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا جو آپ نے سوال کیا کہ اس کا بھی مختصر طور پہ جواب یہی ہے. جی سر، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسی رسمیں کرتے تھے اور جب ہم نے ان کو چھوڑا تو اس کے بعد تک قرض چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کمپلیٹ طریقے سے نہیں چھوڑا اور یسوع مسیح کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ان چیزوں کو جو ہے فیس کر رہے ہیں. اور جب میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھا تو میں نے یہ سیکھا تھا کہ جو ہے جو گناہ ہوتا ہے باپ دادا کا، اگلی نسل تک، 3 نسلوں تک جو ہے سزا ملتی رہتی ہے. لیکن جو آپ نے جواب دیا تو میرا یہ کلیئر ہو گیا، اب ہم کسی لعنت کے نیچے نہیں ہیں. آدش، آپ کی باتیں تو چلتی رہیں گی مگر ہمارے کالرز جو ہیں ہمارا ویٹ کریں، تو کیوں نہ ہم ان کی بھی سن لیں. ہیلو، میرا نام مریم ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنریشنل کرائسس سچ میں ہوتی ہیں؟ ہمیں کسی اور کے حقوق کی ادائیگی کیوں کرنی پڑتی ہے؟ تھینک یو سو مچ مریم. پہلے تو ان کا نام میرے ساتھ بالکل سیم ہے، اجالا مریم. تو کیوں نہ ہمارا سوال بھی تھوڑا تھوڑا سیم ہے، تو آپ جلدی سے ایکسپلین کریں تاکہ ہم دونوں کو ہمارا جواب مل جائے. جی، ابھی تقریباً اسی سوال کا جو جواب تھا وہ ہم نے کسی نہ کسی صورت میں دیکھا. اور دیکھیں، خداوند کا کلام واضح طور پہ یہ کہتا ہے، اگر آپ غلطیوں 3 باب دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر، لکڑی پر لٹک کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، خون بہایا، ٹھیک ہے، خون سے دھلائی ہے، ٹھیک ہے، اور کفارہ جو لکڑی ہے وہ لعنت کو پیش کرتی ہے، اور لکڑی پر لٹک کر اس نے ہماری لعنت اٹھائی. تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اپنی رومیو 3:23 میں بھی 23 سے 25 میں بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا، جو خدا کا بیٹا ہے، تو اس نے ہماری لعنت اٹھا لی، اس نے ہمارے گناہ کا کفارہ دیا ہے اور ہم آزاد ہیں. شریعت ہر وہ لعنت جس کو انٹروڈیوس کراتی تھی، اگر یہ گناہ ہے تو اس کا یہ نقصان ہوگا، اس کے لیے خدا یہ عدالت رکھتا ہے. ہر اس لعنت کو جو شریعت نے انٹروڈیوس کروائی وہ جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر اٹھا لی. اور اس سبب سے ہم اپنے
ان عزیز آڈینس کو یہ کہنا چاہیں گے، کالر کو یہ کہنا چاہیں گے، آپ آزاد ہیں، آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے۔ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ، تو نجات پائے گا، تیرا گھرانہ۔ ہم دل سے ایمان لاتے ہیں اور منہ سے اقرار کرتے ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں، منہ سے اقرار کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈلیور ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں۔ تو اس لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے باپ دادا کا گناہ ہے، یسوع مسیح میں وہ سب موقوف ہو جاتا ہے، فل سٹاپ ہے، وہاں پہ پیریڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے۔ لیکن تو بھی جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا، اگر آپ نے نجات پائی ہے اور آپ نجات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے نہیں ہیں، نجات کے توبہ کے موافق پھل نہیں لاتے، خدا نے یسوع مسیح نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دشمن کو ایک آپ کی زندگی میں داخل ہونے کا، یعنی ابلیسی تاثیروں کو، شیطان کو جو دنیا میں گناہ لے کے آیا ہے، اس کے پاس ایک جواز ہے، وہ بھائیوں پر، اس کا ایک ٹائٹل ہی ہے بھائیوں پر الزام لگانے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اگر آپ کی زندگی میں رکھنا موجود ہے تو وہ آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح سے آپ کی بلڈ لائن سے آنے والے کچھ جو اثرات ہیں ان کو ورک آؤٹ، ان پہ ورک آؤٹ کر سکتا ہے۔ اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ پال کہتا ہے کہ جنگ موجود ہے۔ سر بہت اچھے طریقے سے آپ نے کلیئر کیا کہ اگر ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو ہم کسی بھی کرس کے جو ہے نا نیچے نہیں آ سکتے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے نئے کالر کی طرف۔ ہیلو، ہیلو، میرا نام خوشی ہے، میں فیصل آباد سے ہوں۔ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے دادا پیری فقیری کو مانتے تھے، تو اس کڑی یا لعنت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل سر، یہ جو چیز ہے، جو سوال انہوں نے پوچھا ہے، اس کو میں نے بھی کافی حد تک فیس کیا ہے، کافی لوگوں سے سنا ہے کہ ان کے جو ابا و اجداد تھے وہ اس طریقے کے کام کرتے تھے کہ دیوے جلاتے تھے، قبروں پہ جاتے ہیں، اور کافی ایسے لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ قبروں پہ جا کے تو دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ وہ یسوع کو مانتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں وہ چرچ میں جا کے بات کرتے ہیں، پاکلام دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اور اس کو ایون کے قبرستانوں میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، مطلب تو بہت سر عجیب۔ اس کو تو ضرور کلیئر کیجیے۔ جی جی بالکل، یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے، اور یہ اس چیز کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، گناہ کی جب ڈاکٹرن ہے بائبل مقدس میں، گناہ اس نشان سے ہٹ جانے کا نام ہے جو خدا کا معیار ہے زندگی گزارنے کے لیے، خدا کے ساتھ رشتے کے لیے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ساتھ رشتے کے لیے، رہن سہن کے لیے۔ اچھا، گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، لیکن تو بھی جب ہم بائبل مقدس میں سن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز دکھائی دیتی ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو خداوند نے جب 10 احکام دیے ہیں، جب اس نے شریعت دی ہے تو اس نے سب سے پہلے اس کو ایڈریس کیا ہے۔ اور بعض جو بائبل مقدس کے عالمین ہیں وہ کہتے ہیں there is a sin which is very dangerous، اور وہ ہے وہ سن، ایک سن جو ہے، گناہ جو ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے، وہ ہے ڈائریکٹ سن، جو براہ راست خدا کی ذات کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی آپس میں گھر میں اس نے ماں باپ سے، نوجوان ایسے چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا ہے، میں یہاں گیا تھا، گیا وہاں نہیں ہوتا، تو وغیرہ وغیرہ، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ بھی خدا کے کلام کے معیار سے ہٹنا ہے، جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ آپ خدا کو ہی ہٹا دیں اپنی عبادت کے محور میں سے، ٹھیک ہے نا، that is directly against the personhood of God۔ اور اسی لیے خداوند نے جب شریعت دی ہے، 10 احکام کیا تھا؟ پہلا حکم آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک خدا، سونا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند، تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اس لیے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہ ہماری بائبل مقدس میں ہماری ایک خدا جو 3 اقانیم میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، یہی ہماری عبادت کا فوکس ہے اور ہماری توجہ کا مرکز ہے۔ بائبل مقدس شروع سے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک اسی ایک خدا کی عبادت کرتی ہوئی ہمیں تلقین کرتی دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سو اس لیے وی ہیو ٹو بی کیئرفل، ہمیں اپنے عزیزوں کو بتانا ہے کہ جو پیر فقیروں کے پاس گئے ہیں ان کا اثر ان کی زندگی پہ بھی ہے اور ان کی نسلوں پہ بھی پڑتا ہے، جب تک وہ یسوع مسیح کے نجات بخش کفارے میں داخل نہیں ہوں گے،
خون سے نہیں دھلیں گے. یہ جو حوالے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیے, آپ بائبل مقدس میں پڑھیے, آپ کو یہ حوالے بتاتے ہیں کہ خون جو ہے وہ آپ کو کلینز کرتا ہے, ناراستی سے پاک کرتا ہے. جب تک کوئی حقیقتاً سچے طور پہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو قبول نہیں کرے گا جو صلیب پر ہوا, اور خون کو قبول نہیں کرے گا, یسوع کو قبول نہیں کرے گا, یسوع کے نام کو قبول نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی ان نسل در نسل جنریشنل کرسز سے آزاد نہیں ہو سکتا, چھوٹ نہیں سکتا. جی سر, آج کے جواب کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے وہ ایسی چیزوں کو ختم کرے گی اپنے آپ میں سے, اور اس کے بعد ہماری یوتھ بھی جو ان چیزوں کو فیس کر رہی ہے ان کو ختم کرے گی. ایسا ہی ہے سر کہ ہماری زندگی میں جو ہے مسیح کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے. اور خداوند ہمارا خدا ایک ہی ہے, ہمارا باپ ایک ہی ہے, اور اس کا جو ہاتھ ہے ہمیشہ ہمارے سر پہ. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ہم ان کو لیں گے. ہیلو, میں خرم بات کر رہا ہوں گوجرا سے. میرا سوال دراصل یہ ہے کہ میں جنریشنل کرسز کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر ہونے سے کیسے روک سکتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ. بڑا ہی خوبصورت سوال ہے, اور وہ ورڈ ہے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی آنے والی نسل کے لیے کہ وہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں. سر کائنڈلی. بالکل, سب سے پہلے آپ اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو نجات ہے اسے قبول کریں. خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا, یعنی وہ گناہ جو آدم سے موروثی طور پہ, وہ باغ عدن سے آدم اور حوا کا وہ گناہ جو خدا کی بغاوت ہے, وہ نسلی طور پہ نسل انسانی میں ہے. سب نے گناہ کیا, خدا کے جلال سے محروم ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح اور وہ فضل جو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کیا ہے, اس کا خون بہا کر اور اس کے خون کی قیمت ادا کر کے آپ کو خریدا ہے, آپ کی لعنت ہٹا دی ہے, اٹھا لی ہے. اس کے وسیلے سے آپ خداوند کی اس نجات میں داخل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی خدا کی ابدی نجات حاصل کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے. سو یسوع مسیح نے کہا, میں دروازہ ہوں, راہ حق اور زندگی میں ہوں, جو کہ میرے پاس آئے گا میں اسے کھو نہ دوں گا. سو وہ اسی لیے بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے, کوئی بھی بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے. تو میرے عزیزو, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے خداوند کو قبول کیا ہے, آپ اس کی نجات میں قائم ہیں, پھر خدا کا کلام اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب آپ نے نجات کے مطابق توبہ کے موافق پھل لانا ہے, اس میں قائم رہیں, پیچھے نہ بھٹکیں, گرے نہ. مکاشفہ کی کتاب میں ہم ان چرچز کو یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے, میں تجھے اپنے منہ سے باہر نکال پھینکنے کو ہوں, تو نیم گرم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام مقدس میں یہ جواز موجود ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور اگر آپ قائم رہتے ہیں, آپ کی برکت ہے, نسل در نسل برکت ہے. لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ اس کی توبہ کے موافق پھل نہیں لاتے, قائم نہیں رہتے اپنے نجات میں, تو پھر ایک گنجائش ہے کہ آپ کی زندگی میں دشمن کی طرف سے دروازہ جو ہے وہ کھل سکتا ہے. سر, جس طریقے سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو کالر ہیں ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تو ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو, میرا نام سویرا ہے اور میں پشاور سے ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنریشنل کرائسس جو ہیں وہ ایک شخص پہ اثر انداز ہوتے ہیں یا پورے خاندان پہ؟ تو میں اس کا ایک سمپل فلیٹ جو جواب دوں گا سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہاں, متاثر کر سکتے ہیں. دیکھیں, آپ بائبل مقدس میں آئے اور وہ دیکھیں, آدم نے گناہ کیا, اس کی پوری آدم اور حوا کی پورا خاندان جو ہے وہ متاثر ہوا, پوری نسل انسانی متاثر ہوئی. ٹھیک ہے. عیساؤ جو ہے, اس کا جو لائف سٹائل ہے, اس کا جو سن ہے, اس کی جو بغاوت ہے خدا کے انتظام کے خلاف, اپنی فیملی کے خلاف, ایک پوری جنریشن جو ہے, اس کی پوری نسل, اس کی پوری فیملی جو ہے, آپ کو اس پہ اثر نظر آتا ہے. داؤد نے گناہ کیا, زیادہ تر لوگ باتشبہ کے ساتھ اس کے گناہ ہی کو دیکھتے, لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا سن تھا, اور وہ کیا تھا, اس نے مردم شماری کا حکم دے دیا, اور شریعت میں یہ منع تھا. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ مردم شماری, خدا کی بہت بڑی ججمنٹ آئی, اور جب تک وہ اس نے کھیت میں آسمان اور زمین کے نیچے کھڑے ہو کے جھک کر خدا سے توبہ نے کی, اور اس نے فرشتے کو دیکھا جو اپنی تلوار کا رخ اب یروشلم کی طرف, ایک ہی دن میں تھاؤزنڈ لوگ جو تھے وہ مر گئے. اس نے کہا میرے گناہ کا جو حساب ہے میری قوم سے نہ لے, میرا گناہ. خدا نے جیسے اس کو معاف کی, جیسے اس نے کنفیس کیا, آسمان سے آوازیں, تلوار کو میان میں کر لے. وہ the pestilence, وہ وبا, وہ اسی وقت رک گئی.
ٹھیک ہے نا. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دانیل نے دعا کی, خداوند ہم اپنی نسل, اپنے قوم, اپنے باوجداد کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دے. سو اس لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اٹ از پاسبل. اکثر لوگ اس انڈرسٹینڈنگ کو نہیں لیتے اور ہم اکثر خاندانوں میں سٹرگل دیکھتے ہیں. دیکھیں جو بلڈ لائن ہے یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے, اور آپ کا خاندان, ایک شخص کا خاندان, ایک جو خاندان کا سربراہ ہے, باپ ہے یا ماں ہے, اس کے وسیلے سے برکت بھی ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کے وسیلے سے لعنت بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک سر, یہ بات حقیقت ہے کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری آنے والی نسل میں نہ ٹرانسفر ہو, تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دعا میں یاد رکھیں. ہاں جی سر, بالکل ٹھیک. اسی کے ساتھ ہمارے ایک اور کالر موجود ہیں, تو ہم ان سے پوچھیں گے. ہیلو, میرا نام سونیا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ ہم انفرادی یا اجتماعی طور پر اسے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ قرض کی وجہ سے ہوتی ہے یا فیملی ٹرانسفرنس کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن آپ اپنی زندگی میں بائبل مقدس کی روشنی میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ایسی باتیں ہیں جو بائبل مقدس میں موجود ہیں. مثلا اگر آپ استثنا کا جو ہے 28واں باب دیکھیں, اس کی 53 آیات ہیں یقیناً, اور اس کے اندر آپ ایک بہت بڑی لسٹ دیکھیں گے, بیماریوں کی لسٹ دیکھیں گے, پاورٹی, غربت کی ہے, اور فرسٹریشن کی ہے, ڈپریشن کی ہے. یعنی کہ یہ اثرات ہیں اگر خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے گی. اگر آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں موجود کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بے برکتی کی باتیں ہیں, اور وہ میری زندگی میں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں, سر اٹھا رہی ہیں. آپ کہتے ہیں میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں. یا تو یہ ہے نا کہ آپ بالکل خدا کے ساتھ نہیں چل رہے, آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ نے نجات پائی ہے, آپ کو یقین ہے کہ میں نے خدا یسوع مسیح کو ہی اپنی زندگی میں قبول کیا, اور آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن آپ کی زندگی میں وہ کسی دن آپ کسی وجہ سے ڈپریس ہو گئے, کسی نے آپ کے ساتھ اچھی بات نہیں کی, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن if that's a repetitive cycle, اور آپ کو پتہ چلتا کہ میری ماما بھی ایسی تھی, آپ کو پتہ چلتا میری نانی بھی ایسی تھی, آپ کو پتہ چلتا میرے پردادا بھی ایسے تھے, دادا میں بھی ایسے تھا, تو پھر آپ اسی لیے دیکھیں خداوند کا کلام کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوتے. جب آپ اس کو تھورلی بائبل مقدس میں سے اس ٹاپک کو دیکھیں, اس کو اسٹڈی کریں, اور ایسے خادمین جو بائبل مقدس کی روشنی میں اس ایریا کو ڈیل کرتے ہیں, اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں, اگر آپ ان کی مشورت حاصل کریں, تو آپ یہ جانیں گے کہ کچھ چیزیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں, they are signs, they are evidences of present curses. قرض ہے کیا؟ یہ بانڈیج ہے, رک جاتے ہیں آپ ایک جگہ پہ, دشمن کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, جواز مل رہا ہے. سمپل حال اس کا کرائسٹ اور کرائسٹ کی کراس اور کرائسٹ کا بلڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سائن مجھے نظر آ رہا ہے, میں ہر بار, پھر آپ یہ دیکھتے ہیں میں بار بار ایک ہی طرح کی آزمائش میں گر جاتا ہوں, یہ گر جاتی ہیں, بار بار ایک ہی طرح کے فیلئر میں, آپ 10 سالوں سے ایک ہی بار ایک ہی چیز پہ آ کے رک جاتے ہیں, آپ کامیابی کے قریب جانا چاہتے ہیں. یہ ان سب باتوں کے ساتھ متعلقہ ہمارے پاس ٹائم نہیں, بائبل مقدس میں ورسز موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ ایک خاص پوائنٹ پہ آ کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو یہ دیز آر سائنز کہ یہ جس میں آپ کو سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں غور کروں. پھر آپ ضرور خود دعا کریں, دعا گو لوگوں کے ساتھ جڑیں, بیٹھیں, خدا کے کلام کو پڑھیں, اور پاک روح سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے, کہ وہ آپ پر ظاہر کرے کہ کیا آیا کہ یہ واقعی درست ہے, کیا میری زندگی میں واقعی کوئی ایسی کوئی موروثی لعنت کام کر رہی, کسی نہ کسی فارم میں کام کر رہی. اور جب آپ ایسے کریں گے, خدا آپ کو آزادی کی طرف لے کے جائے گا, خدا آپ کو برکت کی طرف لے کے جائے گا, اور آپ خدا کی برومندگی کا, شادابی کا, تازگی کا تجربہ کریں گے. سر سوال کرنے کو تو بہت سارے ہیں, اور ابھی بھی بہت سارے ہمارے سوال ہیں جو رہ گئے ہیں, لیکن ٹائم کو دیکھتے ہوئے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے جتنے بھی یوتھ کے سوال تھے, جتنے بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی, ان کو آپ نے ٹھیک کیا. شکریہ. تھینک یو سو مچ. میری طرف سے بھی میں بہت خوش ہوں کہ اتنا سینسٹیو ٹاپک جو ہے وہ آپ نے چنا, پاک 7 ٹیلی ویژن نے, اور آپ کے اس پروگرام میں,
اور ہمیں موقع ملا کہ ہم بہت سے لوگوں کے جواب دینے کی کوشش کر سکیں. سو خداوند نے ہمیں فضل دیا, ہم نے ایک اچھا وقت گزارا. I'm so thankful to you. امید ہے کہ آپ سب کو بھی آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے, اور کسی بھی طرح کے سوال کے لیے آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں, ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جواب پا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اب ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا اور بہت زیادہ دعا میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو. ایمان کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ بائبل کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ خدا میری دعا کیوں نہیں سنا رہا؟ خدا نے دنیا کیوں بنائی؟ کیا بائبل مقدس ایک سچی کتاب ہے؟ کیا میں بھی خدا کی نظر میں خاص ہوں؟ کیا خدا صرف ایمانداروں سے ہی پیار کرتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟